السلام علیکم۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کٹ مارکر سے آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہو جائے تو یہ جو آپ کو میں بنیادی مشقیں اس سبق میں دے رہا ہوں اس ویڈیو میں، اس میں سے کسی کو بھی آپ نے مس نہیں کرنا۔ غور سے دیکھیں، انتہائی اہم باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ میرا 30 سالہ تجربے کا نچوڑ ہے۔ میرا الحمدللہ اردو ہینڈ رائٹنگ سکھانے کا 30 سال کا تجربہ ہے۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے نقطے کی پریکٹس آپ کو دی ہے۔ نقطہ ڈالنے کے لیے 45 ڈگری اینگل پہ پین کو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سٹیپ ہے۔ اس سٹیپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مارکر کو آپ نے صحیح ہولڈ کیا ہوا ہے یا غلط ہولڈ کیا ہوا ہے۔ اس میں جب آپ لوگ لکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اوپر سے نیچے جب ہم لائن ڈالیں، وہ اگر لائن موٹی آ رہی ہو، یعنی کہ جب آپ لوگ الف ڈالیں، وہ لائن اگر موٹی آ رہی ہے الف کی تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ نے مارکر کو غلط اینگل سے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کریں اور اس کو ایڈجسٹ کریں اس حساب سے کہ اس کے دونوں کونے بھی لگیں پیج پر اس کے دونوں کونے بھی لگنے چاہیے، اور ساتھ ہی آپ نے وہ جو پریکٹس ہے وہ بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ جو بیسکس آف اردو ہینڈ رائٹنگ کے جو سٹیپس ہیں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کٹ مارکر کو کیسے ہولڈ کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی کس ڈائریکشن میں اس کو موو کریں تو کس طرح کی لائنز آپ کے لیے کٹ مارکر ڈرا کر سکتا ہے۔ اب یہ آپ کے لیے جو انتہائی اہم پریکٹس ہے وہ ہے سرکل، پریکٹس آف سرکل۔ یہ ہاف سرکل ہے، اس میں جو دائرے کور ہوتے ہیں جیم، چے، ہے، خے، آئین، غائن، اس کو ہم اس طرح اینٹی کلاک وائز ڈرا کرتے ہیں اس کے سرکلز کو، اور اس کے بعد اسی سرکل کو ہم کلاک وائز پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح جو بھی دائرے جو نون کی شیپ والے ہیں، جیسے سین، شین، صاد، قاف، لام، نون وغیرہ چھوٹی ہے، وہ سارے اس ڈائریکشن میں موو کر کے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ہی اہم جو ایک لیسن ہے وہ ہے کہ دائروں کی پریکٹس۔ جو نون کے دائرے ہیں ان کی پریکٹس، یہ میں نے نون ڈرا کیا ہے اور ساتھ ہی جیم بھی ساتھ ہی ہے۔ نون اور جیم کا دائرہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ڈرا کیا ہے کہ اس کو جب ہم کلاک وائز ڈالتے ہیں تو وہ نون بنتا ہے، اور اینٹی کلاک وائز ڈالتے ہیں تو جیم کے دائرے کی پریکٹس ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے نون کی پریکٹس میں دے رہا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ان اسباق کو دیکھ کر کٹ مارکر سے جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی لکھائی انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی۔ اور لکھائی بہت ہی اہم ہے، پریزنٹیشن سکلز آنی چاہیے اور رائٹنگ بہترین ہونی چاہیے تاکہ پیپروں میں آپ اچھے نمبر لے سکیں۔ یہ انتہائی اہم ایک اور لیسن ہے کہ دال رے کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ اکثر سٹوڈنٹس کو بنانا نہیں آتا، تو وہ میں نے ایک علیحدہ سبق میں آپ کے لیے یہاں پر لکھ دیا ہے۔ اس کی بھی آپ لوگ پریکٹس کریں کہ دال اور رے کو، اس کے نیچے والے حصے کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ واو، یہ بھی اسی طرح واو کا سرا نیچے سے کیسے ہوتا ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔ اس کو جب کٹ مارکر سے لکھتے ہیں تو دونوں کونے آگے کی طرف موو نہیں کرتے، جب آگے موو کرتے ہیں تو نیچے والا کونا اس کا اٹھا لیں، اوپر والے نوک سے اس کا رے کا نیچے والا حصہ بنتا ہے۔ فے کی پریکٹس، یہ چند ایک بنیادی مشقیں ہیں جو اردو ہینڈ رائٹنگ کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔
کاف کو آپ لوگ اگر اوپر سے سٹارٹ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک کشش ہوتا ہے جو اوپر سے ہم ڈنڈی سی ایک ڈالتے ہیں 45 ڈگری اینگل پہ، تو اگر ہم اس کو اوپر سے سٹارٹ کریں گے تو ایک ہی دفعہ یہ مکمل ہو جائے گا، اور اگر ہم کشش بعد میں ڈالیں کاف کی تو وہ صحیح جگہ پہ آ کے جوائن نہیں ہوتی۔ اب یہ حروف تاجی الف سے لے کر یہ تک ان کو مفرد حروف بھی کہتے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اردو لکھائی ہے اس کا رسم الخط خط نستعلیق ہے۔ یہ خط نستعلیق کو رولز کے مطابق میں آپ کے سامنے تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا لفظ لائن پہ ہوتا ہے، کون سا لائن سے نیچے ہوتا ہے، اور الفاظ کی جو شیپ ہے وہ بھی آپ غور سے دیکھیں۔ اب یہ رولز ہیں، ان رولز کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اس میں سارے دائرے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آدھے لائن سے نیچے ہیں، دائروں کی جو گولائی ہے نا وہ لائن سے نیچے ہے، جبکہ آپ لوگوں نے آج سے پہلے تک اکثر کئی لوگوں نے جو لکھا ہے وہ سارے دائرے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ایک غلط کانسیپٹ معاشرے میں اس طرح پھیلتا ہے۔ اب انتہائی المیہ کی بات ہے کہ جو لوگ ان رولز کو فالو کر کے چلو سبق لکھتے ہیں، اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، وہ تو چلو ٹھیک ہے بھائی، ان کو رولز کا تو پتہ ہے۔ ایک غلط چیز تو آپ نہیں پھیلا رہے، رولز کے مطابق لکھنا آپ معاشرے میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اچھا، جن کو رولز کا پتہ نہیں ہے، جن لوگوں کو، وہ پھر غلط لکھتے ہیں، تھوڑا سا سیکھتے ہیں، خطاطی سے تو ان کا کوئی دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا وہ رائٹنگ کو بس ان کو پین کو پکڑنا آ جاتا ہے، بس وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ پھر لکھنے کے ساتھ ساتھ صحیح رولز انہوں نے نہیں سیکھے ہوئے ہوتے، وہ پھر الفاظ کو غلط لکھتے ہیں اور رولز کے مطابق نہیں لکھتے۔ مثلا میں نے دائرے لکھے ہوئے ہیں لائن پر، لائن سے آدھے نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے دائروں کو لائن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سارے دائرے لائن پہ ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح رے ہے، وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، کچھ رے لائن پر ہوتے ہیں اور کچھ لائن سے نیچے ہوتے ہیں۔ رے کی شیپ بھی دو طرح کی ہے۔ تو یہ رولز خاص طور پر وہی لوگ جانتے ہیں جو فن خطاطی سکھانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا خاندانی یہ خطاطی سکھانے کا خاندانی ہمارا کام ہے، اور میں نے تقریباً ہزاروں طلباء کو اردو اور انگلش ہینڈ رائٹنگ کی امپرومنٹ کروائی ہے۔ اب یہ کچھ الفاظ بھی میں سوچ رہا تھا جو مفرد حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے ادراک، درس، آرڈر، تو یہ مشکل الفاظ کی مشق بھی آپ کے لیے میں دے رہا ہوں۔ یہ مشکل الفاظ وہ ہیں جن میں مفرد حروف استعمال ہوئے، اس میں کوئی بھی مرکب حرف نہیں ہے۔ مثلا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الف خالی یہ مفرد حرف ہے، اور بے الف با اس کو کہتے ہیں مرکب حرف۔ تو اب اس میں بے الف با کی شیپ والے مرکب حروف میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، یہ سارے علیحدہ علیحدہ ہیں مفرد حرف، جیسے آرام۔ اب اس میں رے علیحدہ ہے، الف علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، اور اسی طرح روم، رے علیحدہ ہے، واو علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، کوئی بھی ملا ہوا نہیں ہے۔ دو حروف آپس میں جب مل جاتے ہیں تو پھر وہ بنتا ہے مرکب حرف، جیسے سین الف سا ایک مرکب حرف ہے۔ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور خطاطی کی خاص ٹرمز یہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے فن خطاطی کو باقاعدہ سیکھا ہوا ہوتا ہے کسی استاد سے، اور الحمدللہ
میرے جو والد صاحب تھے ابن کلیم احسن نظامی، وہ فن خطاطی کے بہت بڑے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم نے ان سے فن خطاطی سیکھی، اور میرے دادا جان کلیم احسن رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فن خطاطی کے بہت بڑے استاد تھے۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ خطاط گھرانے سے ہے، اور رولز کے مطابق آپ لوگ جب رائٹنگ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لکھائی بہترین ہو جائے گی۔ یہ آپ کے لیے چند حروف کی پریکٹس ہے جو کہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کو کرنی چاہیے تاکہ آپ کو الفاظ بھی لکھنے آئیں ساتھ ساتھ کٹ مارکر سے، اور یہ بھی پتہ چلے بھئی یہ سارے جو حروف ہیں ان کو لکھتے ہوئے پین کی ڈائریکشن کیسے رکھنی ہے اور پین کو ہولڈ کیسے کرنا ہے۔ یہ کاتب بولڈ کے نام سے ایک کٹ مارکر ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ یہ کاتب بولڈ والا مارکر خرید لیں۔ یہ ذرا تھک ہے، میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ مارکر ذرا موٹا ہونا چاہیے تاکہ جب اس سے لکھا جائے تو لفظ کی حرف کی جو نوک پلک ہے وہ نظر آئے کہ کیسا لکھا ہوا ہے لفظ۔ زیادہ باریک مارکر یا کٹا ہوا جو باریک پین ہوتا ہے اس کے نسبت میں پریفر کرتا ہوں کہ یہ جو موٹا بولڈ کٹ مارکر ہوتا ہے اس سے لکھا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا جو لیسن ہے وہ بہت ہی آپ کے لیے انفارمیٹیو ہے۔ کٹ مارکر سے لکھنا بہت ہی آسان کرے گا آپ کے لیے یہ والا سبق، اور انشاءاللہ آپ کی لکھائی خوبصورت ہو جائے گی، اور کٹ مارکر سے آپ کو لکھنے کا طریقہ آ جائے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو مفرد حروف کے بعد ہوگا مرکب حرف، جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی وہ ہوگی بے الف با سے لے کے بے بڑی بے تک جتنے بھی مرکب حروف ہیں ان کی پریکٹس آپ کو دی جائے گی، اور انہی پر مشتمل جو الفاظ ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔